اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 2 جنوری 2017 ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اسٹیشن کے پیچھے کے پاس سے کہیں سے آواز آ رہی ہے اور وقت ہو رہا ہے 1:15۔ میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ اپنی جماعت کو بے وقوف کیسے بنا رہے ہیں۔ پوری جماعت احمدیہ لفظ مسیح دجال استعمال نہیں کرتی، جبکہ ان کے پاس اپنا خود جامعہ ہے، اپنی خود ایک یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی انہوں نے بنائے رکھی ہے۔ ان کے پاس بھی عالم مفتی حضرات تیار ہوتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نشانیوں پہ فٹ ہو جائے چیز، اس کو لے لو، باقی کے اس کو انکار کر دو۔ اس صورت میں دیکھا گیا تو 99% حدیثوں کا انہوں نے سچی نشانیوں کا انکار کر دیا اور 1-2% سے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا۔ لیکن کرنا اللہ کا ایسا ہوا کہ میں اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا اور 100% نشانات سے میں ثابت ہو گیا اصلی مسیح مہدی علیہ السلام، اور وہ 100% نشانات سے مسیح دجال ثابت ہو جاتا ہے، مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ۔ تو اب جماعت احمدیہ کو کس کو قبول کرنا چاہیے؟ وہ شخص جو قرآن اور حدیثوں سے، ساری حدیثوں سے، صحیح مسلم، بخاری شریف، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، نسائی، بہار الانوار، مشکات شریف، نعیم بن حماد، سیوطی، مستدرک حاکم اور ساری کتابیں بہت زیادہ جو بھی ہیں، ترمذی شریف، ان کتابوں سے، پھر بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ سے، ہندوازم کی کتاب سے، پھر قرآن حدیث سے 100% میرے نشان ثابت ہوتے ہیں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، اور وہ مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ہے، 100% ثابت ہوا ہے۔ تو کیا پھر جماعت احمدیہ کو یہ قبول نہیں کرنا چاہیے؟ ایک طرف تو 100% کوئی شخص پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا اسے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے جماعت احمدیہ کو؟ پھر دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال 100% فٹ ہوتا ہے، تو کیا پھر اس کو مسیح دجال نہیں کہنا چاہیے؟ اس کے باوجود جبکہ سامنے ثبوت موجود ہیں، پھر بولیں گے نہیں ہم انکار کرتے ہیں، وہ جو قرآن کے خلاف آ رہے۔ کہاں قرآن کے خلاف آ رہے ہیں بھائی؟ قرآن کے تائید میں پورے فٹ ہو گئے، قرآن کے حدیث کے تائید میں سارے نشان فٹ ہو گئے۔ نہیں بھائی، ہم کچھ بھی کر کے ہم مرزا صاحب کے خلاف نہیں جا سکتے، تو پھر تم شیطان کے فوجی ہو۔ شیطان تو جہنم میں لے کے جانے کا وعدہ کیا ہے تمہیں۔ یہ بات تمہیں ماننا ہوگا کہ تم نے مسیح دجال کا رول ادا کیا، اس کے مددگار ہونے کا رول ادا کیا، اس کے فالوور ہونے کا رول ادا کیا، کیونکہ تم لوگ گمراہ اندھے تھے عقل سے، سمجھے؟ تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیہ جو اس کے جو خلیفہ ہیں، یہ بھی قیامت کے 10 نشانیوں میں پہلا نشان ہے جو پورا ہوا۔ فرق یہ ہے کہ یہ ویلن کا رول کیا، اس نے سفید مینارہ بنایا، اسی سفید مینارے پر مینارۃ المسیح میں مرزا صاحب نے بنایا، تو وہاں پر اصلی مسیح مہدی علیہ السلام آ گئے۔ وہ قادیان کا جو سفید مینارہ جو جگہ ہے، وہ 2 وجہ سے اب مقدس ہو گئی ہے۔ ایک تو وہاں پر مسیح دجال کا موجود رہنا اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا میراؤں پہنچنا، اسی لیے وہ سفید مینارہ مسجد اقصی جو وہاں پر انہوں نے قادیان پنجاب میں بنائی ہے، جو کہ ایسٹرن سائڈ آف ڈماسکس ہے، وہ مقدس ہو گئی۔ اسی لیے نہیں ہے کہ لوگ اس سے جا کر مرزا صاحب کو مسیح مہدی علیہ السلام مان لے، بلکہ اسے مسیح دجال بولنا ہے اب آپ کو، اور پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مجھے بولنا ہے۔ اور وہاں پر ظہور ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتایا گیا تھا علاقہ، وہی نکلا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی پوری جو جماعت ہے، وہ صرف دجال 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 بولتے ہیں۔ دجال مطلب جھوٹا، دجل فریب یعنی ڈھونگی۔ دجل کے معنی ہے پیتل پہ پیتل کا رنگ چڑھانے کو کسی چیز کو کہتے ہیں دجل کرنا۔ اس حساب سے وہ لوگ کہتے ہیں علماء دین دجال ہے، چلو علماء دین کو دجال بول لیتے ہیں، یعنی ڈھونگی بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لفظ مسیح دجال کی دعا بھی نہیں سکھاتے۔ اللہم انی اعوذ بکا من شر فتنۃ المسیح دجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فتنے مسیح دجال کے شر سے۔
یہ دعا ہے صحیح مسلم کتاب میں، جس کے کوئی بھی جس کا انکار نہیں کر سکتے. لفظ وہاں پہ صرف دجال کے نہیں ہے، الدجال بھی نہیں ہے، لفظ ہے مسیح دجال. اب جب آپ مسیح دجال کی جب تحقیق کرنے نکلیں گے تو پہلا ورڈ ہے مسیح دجال کے معنی ہے جھوٹا کذاب مسیح، جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. مسیح ہونے کا دعویٰ کرا مطلب مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے، کیونکہ اس مسیح ہو ہی مہدی علیہ السلام ہے، تو پھر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور جبکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ امت میں پیدا ہوگا مسلمانوں میں. ابن ماجہ کی حدیث ہے مسیح دجال میری امت میں نکلے گا، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت سے مراد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے بولے، تو اس میں میری امت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس سے مراد دو ہیں. پوری امت تو ویسے جو نہیں مانتے وہ بھی امت میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر ماننے والوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. مطلب کیا؟ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے. میری امت میں مسیح دجال نکلے گا، اور اس کی شباہت بالکل جو ہے نبی کی طرح ہوگی. وہ بہروپیہ رہے گا، مومن سمجھیں گے لوگ، اس کے فتنے میں اس کو پھنس جائیں گے. تم لوگ کنارہ پکڑو، چھپنا پڑا تو جا کے غار میں چھپ جاؤ، سورہ کہف کی ابتدائیں آیتیں پڑھ لو اگر اس سے بچنا ہے. مطلب کیا؟ جیسے غار میں جا کے چھپ گئے تھے ویسے تم بھی جا کے چھپ جانا، مگر اس پہ ایمان نہیں لانا. یہ بولتا ہے دیکھو سورہ کہف میں عیسائیوں کو جو ہے نا اشارہ ہو رہا ہے، لہٰذا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہاں پر مفہوم یہ ہے کہ مسیح دجال کا فتنہ ایسا ہوگا جیسے ایک وقت عیسائی مشرک ہونے سے بچنے کے لیے جا کے غار میں چھپ گئے تھے، تمہیں بھی مشرک ہونے سے بچنے کے لیے غار میں چھپ جانا، لیکن اس پر ایمان نہیں لانا، کیونکہ اس سے بحث مت کرنا، کیونکہ جو اس کے پاس آئے گا اس کے فتنے میں پھنس جائے گا، کیونکہ اس کے پاس شبہات کی چیزیں ہیں. وہ ایسی آیتوں کے پیچھے چلے جائے گا جو متشابہات آیتیں ہیں، جس کے دل میں کجی ہوگی، قرآن کی آیت کی تصدیق ہوتی ہے وہاں پر. تو ذرا غور کیجئے، یہاں پر آپ کو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے گا، اور پھر عیسائی مشنریز خود مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. سمجھے؟ تو ان کو خود مسیح دجال کا انتظار ہے. وہ خود کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ سوڈو کرائسٹ آئے گا، جھوٹا جو فالس نبی ہوگا، وہ سارے لوگوں میں اس میں پورا ایک دجال کا پورا، یعنی مسیح دجال کا ریولیشن چیپٹر نمبر 13 میں ذکر آیا ہے. فرسٹ بیسٹ، سیکنڈ بیسٹ، 2 ہارنز، پورا ڈیٹیل میں ذکر آیا ہے، بالکل ایسا ہی جیسے راون کے 10 سر کا ذکر آیا ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ وہ بیوقوف لوگوں کو بناتے ہیں. پہلے لفظ مسیح دجال پہ نہیں لے جاتے. جیسے لفظ مسیح دجال پہ آپ جائیں گے اور دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے فتنے مسیح دجال کے شر سے بچا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کر دے گا، دعا قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ آپ دھوکہ کھا رہے ہو. تو پھر آپ کو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نکال لے گا، کیونکہ آپ تحقیق کرو کہ مسیح دجال کے معنی کیا ہے، پھر اس کے مسیح دجال ہے تو پورے ڈیٹیلز میں کیا ہے. تو وہ سارے نشان مرزا غلام احمد قادیانی پر فٹ ہوتے ہیں. مجنون ہونا، شاعر ہونا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو جو ہے نا جھوٹے خواب پڑھنا، شیطانی بات کرنا، شیطانی پورے معاملے ظاہر ہوتے ہیں، اور ثابت ہو جاتا ہے خود مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال ہے، اور اس کا جو خلیفہ ہے وہ بھی مسیح دجال ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اسی لیے جماعت احمدیہ مرزا مسرور احمد اور ان کے خلیفہ مرزا مسرور احمد مسیح دجال آج کا، اور ان کے پورے جماعت کے بڑے لوگ لفظ جب بھی بات کرتے ہیں سامنے والے کے منہ میں الفاظ بڑی آسانی سے ٹھونس دیتے ہیں. دجال، ہاں دجال کہہ رہے ہو، دجال. میں بول رہا ہوں مسیح دجال، سامنے بولتا ہے دجال. اپنے آپ کو نبی اللہ کہہ رہے ہو، اور نبی اللہ کے لفظ زبردستی ٹھونستا ہے اللہ کے منہ میں. میرے آپ کے منہ میں تو آسانی سے ٹھونس دے گا وہ، کیونکہ آپ تو بہت ہی کم علم والے ہو. تو میں بولتا ہوں پہلے ویٹ کرو. نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ تھا میں، اب میں نبی اللہ نہیں ہوں. عیسیٰ ابن مریم جو اب نبی اللہ ہوں گے نازل ہو گئے، لیکن اب صرف اللہ کے بھیجے گئے بن کے قاصد، نبی نہیں. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو آپ سورہ کہف کی بات کر رہے ہو، ابتدائی آیت کی اور آخر آیت کی، وہاں پہ دعا بھی ہے آخری آیتوں میں، کہ دعا پہلے میں بھی ہے. اگر آپ مسیح دجال کو فالو کرتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں آپ، کیونکہ شیطان نے اسلام کو اپنے پاس رکھ لے کے اپنا مسیحا پیش کیا ہے. تو آپ مسیح دجال کو فالو نہ کریں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دعا یاد کر لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے. اور جیسے آپ وکیپیڈیا پہ جاتے ہیں، گوگل پر جا کے آپ وکیپیڈیا جائیے، آپ کو ملے گا مسیح دجال لفظ ماریے
एंटी क्राइस्ट रिवर्स 6 आप जैसे देखेंगे तो वहाँ पर खुला लिखा हुआ है सूडो क्राइस्ट। एक आदमी आएगा अपने आप को मसीहा महदी कहेगा, मसीहा कहेगा, यानी महदी भी कह देगा, क्योंकि दोनों एक ही शख्सियत हैं। डिटेल में अगर आप देखें तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, वो आएगा फिर उसका आके खात्मा ईसा मसीह करेंगे, बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आप खुद जो है ना शॉक हो जाएंगे कि पहले तो मसीह दज्जाल, फिर वो सफ़ेद गधा, आपको माइंड आपका काम करने लगेगा ना। इसीलिए पूरी जमात अहमदिया में जो इनके जो बड़े लेवल पे लोग बैठ के राज कर रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि जमात अहमदिया मसीह दज्जाल, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उनके खलीफा मसीह दज्जाल 100% हैं। मिर्ज़ा ताहिर अहमद 1991 में एक बॉडीगार्ड के साथ आया था जिसके तस्वीरें लोग छुपा के रखे थे, लेकिन मैंने निकाल लिए वीडियो, और एक में मैं ख़ुद अपनी आँखों से देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1991 AD में मीनारतुल मसीह के पास मैं पहुंचा 23 दिसंबर को, मंडे के दिन मैं वहां पर था। उस वक्त मस्जिद अक्सा में मैं जब बैठा था, उसके बाद जब वो निकल कर बाहर गया ख़बरस्तान की तरफ मिर्ज़ा के, तो वो एक ऐनक पहना था। सन ग्लासेस थोड़ी देर के लिए शौकिया पहना जाता है। तो क्या मुझे जमात अहमदिया लिख के दे सकती है कि पैदा होने से मरने तक के मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने कभी गॉगल्स, ऐनक नहीं पहने, सन ग्लासेस? नहीं कह सकते, क्योंकि सन ग्लासेस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने भी पहने हैं, क्योंकि उसके साथियों में एक ने गिलास पहना रखा है, काली गिलास जब नई नई निकली थी 100 साल पहले, जिसे बड़े शौक़ से पहना जाता था। तो क्या मिर्ज़ा ने कभी ऐनक लगा के नहीं देखी थी होगी? मेरी बात समझ में आ गई? तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद के वो ग्लासेस वाले जो सीन थे वो पूरे एडिट करके गायब कर दिए गए। पूरे इंटरनेट पे मैंने देखे हैं ग्लास, तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद की जो गिलास पहना हुआ सीन था तो पूरा वो फ़ोटो से गायब कर दिए गए। तो पता ही चल गया है इनके अंदर एक साहब थे, उनका नाम था भट्टी करके, जो अहमदिया जमात के थे, और वो जुबली हॉल हैदराबाद अफजलगंज पे आके इमामत किए थे। उनका नाम भट्टी करके था। 2008 या 9 में गालिबन मेरे से या 10 में बात हुई थी, फ़ोन पर मैं बात किया, तो वो बोले मसीहा अगर आएगा तो हमारी जमात में ही आएगा। तो पता ये चल गया मुझे, आज मुझे याद आ रहा है कि इनको कभी के पता चल गया है कि मसीह दज्जाल हैं और मसीहा इनकी जमात में आने का जिक्र मौजूद है। तब मैंने तहक़ीक़ करके पूरी बता दी है कि वो मसले मऊद कोई और नहीं, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम खुद थे, मैं था जो आ गया। ना पढ़कर भी, ना मदरसा जाकर भी इतना इल्म कैसे आ गया, जिसकी गवाही अल्लाह दे दे दावतुल मिनल अर्श से, जिसका ऐसे ही जंगल में ऐसे जंगल में मेरा जहाँ पर मकान था वहाँ पर ये वाक़या हुआ, भुवनगिर में, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में। ज़रा गौर कीजिए, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट का एरिया 105 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं पर उसी के तहत भुवनगिर विलेज आता है, रायगिर आता है। तो डमस्कस का जिक्र आता है शियाओं के पास हदीस में, बिहारुल अनवार में, समझ रहे हैं आप, मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है। तो डमस्कस का भी जिक्र आता है 105 किलोमीटर स्क्वायर। तो पता है चला 105 किलोमीटर स्क्वायर डमस्कस का भी एरिया है, और अल्लाह ने उसे रिप्लेस किया नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट से 105 किलोमीटर स्क्वायर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में डमस्कस जो बताया गया, बिहारुल अनवार की हदीस है, वहाँ पर मस्जिद का गिराने का जिक्र मौजूद है। डमस्कस की मस्जिद वेस्टर्न वॉल गिराने का जिक्र है, जो मेरे साथ हुआ। आयत इलाही मस्जिद की जो दीवार मैंने बनाई थी वो गिराई गई। सुफियानी लोग जो 1 मार्च 2016 को ये काम किए हैं, मस्जिद गिराकर वो बहुत अच्छा काम करे समझे। तो मेरे भाइयों बहनों, मसीह दज्जाल से बचने की दुआ याद कर लीजिए पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। ऐ अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं मसीह दज्जाल के फितने के शर से। लफ्ज़ वहाँ पे आम दज्जाल 30 अलग हैं, मसीह दज्जाल लफ्ज़ है, गौर कीजिए। हदीस में आप जब तक तशहुद के बाद ये दुआ नहीं पढ़ते तो समझ लीजिए कि आप फितने मसीह दज्जाल का शिकार हो गए हैं या हो सकते हैं। ये दुआ आपको पढ़ना है तशहुद के बाद हर नमाज में, ये सुन्नत मौक़दा है। याद रखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया के बड़े जो अफसर हैं, बड़े बड़े जो पोस्टों पे, उनको पता चल चुका है कि मसीह दज्जाल 100% है, और इंशाअल्लाह इनमें से निकल के लोग आएंगे। अल्लाह करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह।